دوست احباب السلام علیکم، آداب اور یا علی مدد۔ میں نور علی نور اپنی بات میں عزا کے سفر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، ارادہ بھی یہی تھا، کوشش بھی یہی تھی اور خواہش بھی یہی تھی کہ ہم عزا کے سفر کو امریکہ میں شیعہ آمد اور یہاں عزاداری کی ابتدا تک محدود رکھیں، مگر کچھ خاص دوستوں نے حکم دیا کہ ہمیں امریکہ میں اولین مسلمانوں کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بات کرنی چاہیے۔ دوست احباب، میں کوئی مورخ نہیں ہوں اور نہ ہی یہاں کوئی تاریخ مرتب کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جلدی کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے وہ اسلام کی تاریخ رکھ سکوں کہ اولین مسلمان امریکہ کیسے آئے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کولمبس نے دریافت کیا، لیکن دوستان عزیز، کولمبس سے پہلے عرب سیلرز نے امریکہ کو دریافت کر لیا تھا۔ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مورخین نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ کولمبس سے پہلے کچھ عرب سیلرز یہاں آئے اور انہوں نے جو آبی نقشے تیار کیے، انہی آبی نقشوں کے ذریعے کولمبس امریکہ کو ایک بار پھر ری ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ تو ایک تاریخ تھی کہ کولمبس سے پہلے یہاں عرب سیلرز آ چکے تھے، لیکن اس تاریخ سے قطع نظر ہم آپ کو ایک اور منزل کی طرف لے چلتے ہیں۔ سن 1916 عیسوی میں جیمز ٹاؤن ورجینیا میں، جو برٹش کالونی کا ایک حصہ تھی، یہاں ایک بحری جہاز لنگر انداز ہوتا ہے، اور دوستو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس جہاز میں انسان برائے فروخت تھے۔ یوں تو جب بحری جہاز کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے ہیں تو وہ امپورٹ کا بہت سارا سامان اپنے ساتھ لاتے ہیں، مگر یہ وہ جہاز تھا جس میں انسان لائے گئے تھے جنہیں امریکہ میں فروخت کیا گیا۔ یہ وہ پہلا جہاز تھا جو افریقی غلاموں کو لے کر ورجینیا کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوا۔ دوست احباب، یہ وہ غلام تھے جنہیں یہاں لا کر بیچا گیا، یہاں لا کر فروخت کیا گیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ باقاعدہ اشتہار چھاپ کر یہ غلام بیچے گئے۔ یہاں اوپر آپ کو ایک اشتہار نظر آئے گا کہ وہ کون سا اشتہار تھا جو چھاپا گیا کہ ان غلاموں کی فروخت جاری ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اولین 12 صدور میں سے 10 ایسے صدر تھے جن کی ملکیت میں غلام تھے۔ ان غلاموں سے مختلف مشقتیں لی جاتی تھیں۔ ورجینیا، میری لینڈ، جارجیا، نارتھ کیرولائنا، ساؤتھ کیرولائنا، یہ وہ اسٹیٹس تھیں جہاں تمباکو کی بہت بڑی فصل اگا کرتی تھی۔ تمباکو اور کپاس کی یہاں کاشت کی جاتی تھی۔ ان کھیتوں میں ان افریقی غلاموں سے جبری مشقت کا سلسلہ 200 سال تک جاری رہا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب زندگی کے تمام معاملات میں چرچ کا عمل دخل بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ان غلاموں میں سے ایک بڑی تعداد کو جبراً عیسائی کر لیا گیا اور بہت سوں کو سہولیات کا لالچ دے کر عیسائی کر لیا گیا۔ ان سہولیات میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کون کون سی سہولیات شامل تھیں۔ کوئی ایسی سہولت نہیں تھی جس سے ان کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا، لیکن ان سہولیات میں بہتر کھانے کی سہولت تھی، اور ایک سہولت یہ بھی تھی کہ یہ شادی کر سکتے تھے، اپنی زندگی آگے بڑھا سکتے تھے، اپنی نسل آگے بڑھا سکتے تھے، ورنہ جو غلام ہوتا تھا اسے اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکے، اور ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اپنے گھر تعمیر کر سکیں۔ اور آپ کو یہ جان کے بہت بڑی حیرت ہوگی کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جن غلاموں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، برٹش آرمی نے وہ تمام کے تمام گھر نظر آتش کر دیے تھے۔ یہ جو غلاموں کی آمد کا سلسلہ یہاں 200 سال تک جاری رہا، ان غلاموں میں بہت بڑی تعداد میں افریقہ سے وہ غلام بھی لائے گئے جو مسلمان تھے، اور ان مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جنہیں یا تو جبری عیسائی کر دیا گیا یا سہولیات کی لالچ دے کر انہیں عیسائی کر دیا گیا۔ افریقہ کا جو عربی خطہ تھا، جس میں آج کا الجزائر، تیونس، مراکو، لیبیا، یہ پورا خطہ شامل تھا، اس سے جو بھی غلام لائے جاتے تھے وہ ایک تو سیاہ فام غلام نہیں ہوتے تھے، وہ سفید فام یا گندمی رنگ کے غلام ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان میں سے بہت بڑی تعداد ان غلاموں کی ہوتی تھی جو مسلمان ہوتے تھے۔ تو ابتدائی مسلمان یہاں آئے نہیں بلکہ یہاں جبراً لائے گئے، ان سے مشقتیں لی گئیں، ان سے مذہب تبدیل کروایا گیا۔ مذہب تبدیلی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے، بہت سے ایسے غلام تھے جو ظاہراً عیسائی ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں اپنے مذہب اسلام پر قائم رہے اور چوری چھپے اپنی عبادات، اپنی اسلامی رسومات کو ادا کیا کرتے تھے، اور جب ان کی مخبری ہو جاتی تھی یا وہ پکڑے جاتے تھے تو قتل کر دیے جاتے تھے، اور غلاموں کو قتل کر دینا یا غلاموں کو مار دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔
1808 में पहला कानून पास हुआ जिसके बाद कोई भी अमेरिकन गुलामों की खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं रहेगा, लेकिन जो उसके पास पहले से गुलाम थे उनसे वो मुशक्कतें भी ले रहे थे और वो मुशक्कतें अभी तक जारी थीं। यानी ये जो कानून पास हुआ था ये सिर्फ ये कानून था कि अब मजीद गुलाम अमेरिका नहीं लाए जाएंगे। इसके बाद खाना जंगी की एक तवील दास्तान है जो अमेरिका की गली कूचों में लड़ी गई और बिला आखिर 1865 में थर्ड अमेंडमेंट जब पास हुई उसके बाद ये गुलामी की जंजीरें टूट गईं और बिला आखिर 1865 में पहली बार थर्ड अमेंडमेंट के ज़रिए ये ग़ुलामी का कानून हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। यानी इसके बाद ग़ुलाम रखना कानूनी तौर पर नाजायज़ करार दे दिया गया। जैसा मैं अर्ज़ कर चुका कि इनमें बहुत बड़ी तादाद उन ग़ुलामों की थी जो हकीकत में मुसलमान थे, लेकिन जब्र और रियायतों की लालच में ज़ाहिरन ईसाई हो गए थे। वो तमाम के तमाम वापस अपने असल दीन, अपने असल मज़हब पर आ गए। और आपको ये जान के हैरत होगी कि ये जो इब्तिदाई अफ्रीकी ग़ुलाम यहाँ लाए गए, ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिनमें बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। 1865 में आज़ादी हासिल करने के बाद जिन अफ्रीकन अमेरिकन्स ने यहाँ घर बनाए थे, 1898 में ब्रिटिश आर्मी ने वो तमाम घर नजर आतिश कर दिए। यानी इन ग़ुलामों के आज़ाद होने के बाद भी इन पर जबर नारवा जारी रहा। तो दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि हम आपको वो तारीख़ बयान कर सकें, वो तारीख़ आपके सामने रख सकें कि यहाँ मुसलमानों की आमद कैसे हुई। 1856 और 1885 के दरमियान जो मुसलमान, जो शिया मुसलमान अमेरिका आके आबाद हुए थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में वो शिया मुसलमान थे जो बाद में शिकागो लैंड एरिया में आके आबाद हुए। ये उन्हीं शिया मुसलमानों में से थे जो लबनान और मिस्र से डेट्रॉयट और मिशिगन में आके आबाद हुए थे और वहाँ से शिकागो लैंड एरिया तशरीफ़ लाए और यहाँ आके आबाद होना शुरू हुए। ये वो इब्तिदाई शिया थे जो शिकागो में आके आबाद हुए। हमें मालूम नहीं कि जब ये शिया मुसलमान जो लबनान और मिस्र से ताल्लुक़ रखते थे, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कोई इदारा कायम किया या यहाँ पर अपनी अज़ाई रसूमात का इब्तिदा की या नहीं की। लेकिन चूँकि हम ये अर्ज़ कर चुके हैं, कहीं पर भी एक शिया जाएगा तो अपने साथ सफ़र में तहज़ीब अज़ा को ज़रूर लेकर जाएगा। तो हम पहले भी ये गुमान रखते थे और अब भी ये यकीन रखते हैं कि जो शिया मोमिनीन यहाँ आके आबाद हुए, उन्होंने उसी दौर में यानी 1895 से सन 1900 के दरमियान यहाँ अज़ा की बुनियाद रख दी थी। 1900 से लेकर 1920 तक के 20 साल वो हैं जब यहाँ हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके आबाद होना शुरू हो गए थे। ब्रॉन्ज़विल का वो एरिया है जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी मुसलमान आके आबाद हो चुके थे। यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और वो मुसलमान जो हिंदुस्तान और दीगर एशियाई ममालिक से तशरीफ़ लाए थे, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। 15 फरवरी 1920 को एक शख्स मुफ्ती मोहम्मद सादिक शिकागो आता है और ब्रॉन्ज़विल के एरिया में क़याम पजीर होता है। मैं जैसे अर्ज़ कर चुका, ब्रॉन्ज़विल का एरिया वो इलाका था जहाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों की और अफ्रीकन अमेरिकन मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद आबाद थी। मुफ्ती मोहम्मद सादिक वो शख्स था जिसने अमेरिका शिकागो में कादियानियत का आलमी मरकज़ कायम किया। इसने यहाँ राइजिंग ऑफ इस्लाम के नाम से एक रिसाला निकाला और यहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को और अफ्रीकन अमेरिकन मुसलमानों को कादियानी कर दिया। इसी इलाके ब्रॉन्ज़विल के इलाके में इसने अफ्रीकन अमेरिकन मुसलमानों के ताउन से और कुछ सफ़ेद फाम मुसलमानों के ताउन से एक मस्जिद कायम की। हम इसे मस्जिद इसलिए कह रहे हैं कि ये मज़हब, ये मसलक अपनी इबादतगाहों को मस्जिद कहता है। इसने एक मस्जिद कायम की जिसका नाम अल सादिक मॉस्क रखा और इसी मस्जिद को वैबेश मॉस्क भी कहा जाता है। दोस्त अहबाब, अगर आप तलाश करें और गूगल करें कि अमेरिका में कदीम तरीन मसाजिद कौन सी हैं, तो उन कदीम तरीन मसाजिद में एक इस मस्जिद का नाम भी आपको सर फहरिस्त नज़र आता है। इस शख्स ने यहाँ 2 साल क़याम किया और बहुत से लोगों को कादियानियत से मुतासिर किया। 2 साल बाद यहाँ से ये रुखसत होकर कैलिफोर्निया चला गया और कादियानियत का हेड ऑफिस भी शिकागो से मुंतकिल होकर कैलिफोर्निया चला गया। जब ये शख्स कैलिफोर्निया मुंतकिल हुआ तो इसके साथ यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में अफ्रीकन अमेरिकन मुसलमान और दीगर हिंदुस्तानी मुसलमान जो अब इस मुफ्ती मोहम्मद सादिक के मज़हब को अपना चुके थे, कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गए। ये वो अमेरिका में इस्लाम की तवील तरीन तारीख़ थी
جو ہم نے انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ساری باتوں کا احاطہ کر سکتے۔ ہم نے کوشش کی کہ بہت مختصر وقت میں وہ چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھیں، وہ چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ کب مسلمان یہاں تشریف لائے اور سفر کرتے ہوئے کیسے مختلف مقامات تک پھیلتے چلے گئے۔ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ 1940 میں یہاں آ کر آباد ہونے والے شیعہ گھرانوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ ہم شہر بشہر جب سفر کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس شہر میں پہلے مسلمان کیسے آ کے آباد ہوئے اور وہاں پہلی عبادت گاہیں کیسے قائم ہوئیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے شہر بشہر کے سفر میں رکھیں گے کہ وہاں شیعہ آبادی کیسے آنا شروع ہوئی، کیسے آباد ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی عزاداری کی ابتدا کی۔ ناظرین ذی وقار، یہ تھی امریکہ میں اسلام کی طویل ترین تاریخ جو ہم نے قلیل ترین وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دوست احباب، اگر آپ ہمارے اس سفر میں ہم سفر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیجئے، اور میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپنی بات میں اگر آپ کوئی اپنی بات کرنا چاہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، دیکھتے رہیے اپنی بات نور علی نور کے ساتھ۔ السلام علیکم، آداب اور یا علی مدد۔ اپنی بات